بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس مناسبت سے مختلف پروگرامز، مختلف خبریں، مختلف سوشل میڈیا پوسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ تو اس کے اوپر چند ضروری باتیں کرنے کی خاطر یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو جب بھی یہ دن آتا ہے 8 مارچ کا، تو پاکستان کے اندر خصوصاً اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اس پروگرام کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے کچھ ایک طرف سے اس کے حمایتی حامی جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور دوسری طرف اس دن کی مخالفت کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ایگریشن نظر آتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک عمومی صورتحال ہے کہ یہ ہمارے جو دنیا کے اندر چند ایک تہذیبیں ہیں، انہوں نے اپنے مخصوص دن مقرر کر رکھے ہیں، اور اگر ابتدائی اور بنیادی حیثیت سے اسلام کے روح سے دیکھا جائے تو پھر اس طرح کا کوئی دن مختص نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہمارا دین 360 ڈیز اور 24 آورز جو ہے وہ مختلف ضابطہ حیات کے بارے میں اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے۔ ہمیں قطعاً اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ آج کا دن فلان مناسبت سے ہے، آج کا دن فلان دن کی مناسبت سے ہے۔ مسائل وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ جب اس دن کی نسبت سے کچھ غیر شرعی، غیر قانونی چیزیں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ آپ جو یہ عورت مارچ کے نام سے، عورت کے حقوق کے عالمی دن کو عورت مارچ کے نام سے زیادہ جانا چاہتا ہے، اور اس کے اندر انتہائی بیہودہ اور انتہائی گھٹیا قسم کے نعرے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر یہ عورتوں کے حقوق کے لیے یہ مارچ ہوتا، میں بنیادی طور پر عورت کے عالمی دن منانے کی بات نہیں کر رہا، میں عورت مارچ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک فرق ہے۔ عورت مارچ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہ مشرقی نہیں بلکہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کو روندا جاتا ہے، اس کے خلاف بالکل ایک جو ہے اس کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ اس میں نکاح کے حوالے سے جو ہے وہ ابہام پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر عورت کے جو گھر چلانے کے معاملات ہیں، اس کے اندر جو ہے ابہام پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک مختلف زاویے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اگر ایک عورت گھر کے معاملات، گھر کے کام کرتی ہے، تو اس کو اس پیرائے میں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے مرد اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور مرد اس سے زبردستی یہ کام کروا رہا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس چیز کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے یا مشرقی روایات میں کیا مقام حاصل ہے، ہمارے ہاں عورت کے 4 بڑے مقام ہیں۔ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، اور عورت بیٹی ہے۔ یہ 4 وہ بنیادی مقامات، بنیادی سمجھیں کہ وہ گریڈنگ ہے، عورت کے حوالے سے وہ کیٹیگریز ہیں، جن کی روح سے ہمارا مشرقی جوان یا اسلامی معاشرے میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ جب ماں کے روح میں دیکھتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ماں کی آواز آتی ہے اور بلایا جاتا ہے، تو آپ کو وہ نماز توڑنی پڑتی ہے۔ اب کہا گیا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، پہلے ماں کی بات سنیں۔ آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ ماں جنت ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، خود جنت بھی ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ حکم ہے مرد کو کہ آپ نے ماں کی قدر کرنی ہے، آپ نے ماں کی اسی طرح، ماں کی جس طرح آپ کو جنت کا کنسیپٹ ہے، جنت کے بارے میں جو آپ کو بتلایا گیا اور آپ کو حاصل کرنے کے لیے جو تگ و دو کرتے ہیں، اتنی ہی تگ و دو آپ نے ماں کی خدمت میں گزارنی ہے۔ اب دوسرا درجہ ماں بیٹی کا ہے۔ فرمایا کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر کسی فرد کی، کسی انسان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرتا ہے، ان کی ہر جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے، اور پھر ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کرتا ہے، قیامت کے دن یہ میرا ہمسائی ہوگا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ بھی کیا کہ اتنے قریب ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا
کہ اس وقت ہمارا جو معاشرے کا کثیر طبقہ ہے وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے، بہت سینسٹیو ہوتا ہے، ان کی ہر خواہش کا، ہر ضرورت کا وہ خیال رکھے ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ بیٹی کی خواہش اور بیٹی کی طلب اور بیٹی کے معاملات کے معاملے میں وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے۔ اس کا رشتہ کرنا ہو تو وہ کتنی چھان بین کر رہا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے وہ ذمہ لگا رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کی پڑھائی کا معاملہ ہو تو وہ ایک اچھے ادارے کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کے اچھے مینٹورز، اچھے ٹیچرز کی پوری وہ چھان بین کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کے کسی معاملے کے اوپر کوئی داغ نہ آ جائے، کوئی اس کی کیریئر کے اندر جو ہے کوئی پرابلم نہ آ جائے۔ پھر بیوی کے روپ میں ہے کہ ایک مرد وہ سارا دن اپنی تگ و دو، اپنی محنت، وہ نہ دھوپ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ موسم کی وہ تپش دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ ہی حالات کے تھپیڑوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی استطاعت اور اپنی ہمت کے مطابق جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ کر کے گھر کے جو چار دیواری کے اندر اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے بیوی کے روپ میں، وہ سارا کچھ اس کے لیے کرنے کو مر مٹتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں وہ میرے اہل و عیال، خصوصاً میری بیوی، میرے بچے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بن جائے۔ اور اسی طرح پھر بہن کے روپ میں ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے دین میں جو بہن کا رتبہ، جو مطلب وہ حیثیت بتلائی گئی، مشرقی طور پر جتنے بھی ہم نے دیکھا، ہاں عمومی طور پر ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس عورت مارچ کے اندر دکھایا جاتا ہے، ضرور کہیں نہ کہیں ایسے غلط معاملات ہیں، عورت کے ساتھ ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ تشدد والا معاملہ بھی ہے، عورت کو جیسے کہا جائے کہ بعض گھروں کے اندر شاید جوتے کی نوک پر بھی رکھا جاتا ہے، لیکن یہ عمومی طور پر ایسی فضا نہیں ہے۔ جہاں عمومی طور پر ایسی فضا نہ ہو وہاں اس طرح کے بیہودہ مارچز کر کے یہ پوری دنیا کے سامنے یہ باور کرانا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ انتہائی ایک غلط حرکت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس وقت جتنے بھی لوگ اس کی پروموشن کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے یا ہمارے حقوق روندے جا رہے ہیں، ہمیں پورے حقوق نہیں ملتے، یہ وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں گھر میں پابند کیا جاتا ہے، نہیں، جو باہر مارچ میں کھڑی ہیں، جو بالکل بے پردہ ہو کر کھڑی ہیں، وہ پوسٹر اٹھا کے کھڑی ہیں، وہاں اب کیا حیرت نہیں ہوتی کہ آپ کو اس مارچ میں پھر شرکت کیسے اجازت مل گئی؟ آپ اگر پچھلے 3-4 سال سے مسلسل مارچ میں شرکت کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں موجود مرد نے آپ کو نہیں روکا۔ جب آپ کو نہیں روکا تو پھر آپ وہ والا پوسٹر اٹھا کے کیوں کھڑی ہیں جس کے اوپر بنیادی اسلام کے ہی خلاف باتیں تحریر ہیں؟ اگر آپ کو اس مرد نے روکا ہوتا، آپ کے اوپر تشدد کیا ہوتا، تو ضرور آپ اگلے مارچ کے اندر اس کہانی کے ساتھ کھڑی ہوتی یا آپ دکھلا رہی ہوتی۔ اب اکا دکا یا چند ایک مقامات پر جو واقعات عورت کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں بھی صرف ایک سائیڈ کا قصور نہیں ہوتا، اس میں دو طرفہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نوبت ہوتی ہے۔ میں مرد کو معاشرے کا مظلوم ثابت نہیں کرنا چاہتا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ صرف مرد ہی رائٹ وے پر ہوتا ہے ہمیشہ، نہیں، کیونکہ انسان کے اندر جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ برائی اچھائی دونوں معاملات میں وہ پایا جاتا ہے، لیکن جو ہمارا بیشتر جو ہمارا سسٹم ہے پاکستان کے اندر یا مشرق میں یا اسلامی کلچر کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک مرد کو انتہائی گھٹیا اس کا مالک ہو اخلاقیات کا، تو وہ عورت کے معاملے میں مطلب سخت گیر ہو سکتا ہے، وہ عورت کو کچھ مطلب کوئی ایسی مخلوق سمجھتا ہو، حقیر یہ، لیکن اگر ذرا سا بھی شعور رکھنے والا مرد ہوتا ہے تو وہ عورت کے معاملے میں بڑا ایک براڈ مائنڈ ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کے اتنے لاڈ اٹھائے، اتنا پیار کیا، پھر بیٹی کے روپ میں حضرت فاطمہ الزہرا کے اتنے لاڈ اٹھائے، ان سے اتنی انسیت، اتنی محبت کی، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے دیکھ لیں کہ بطور بیوی ان کو کیا مطلب انہوں نے عزت و مقام دیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہن کے روپ میں دیکھیں کہ جب آپ کی رضائی بہن ملنے جاتی ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی چادر پیش کرتے ہیں اور واپسی پر ان کو چھوڑنے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی سے زیادہ مذہب کے اوپر کون تھا؟ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، آج کے کتنے مسلمان مطلب وہ تو اس پاؤں کی لگی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جوتے کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب سمجھیں کہ جو مقام ہے، تو اس نبی نے ہمیں بڑا واضح دکھلایا ہے کہ عورت کی کیا حیثیت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج جو بھی بندہ مذہب کے اوپر موجود ہے، جس کے اندر مذہبی عادات ہیں، مذہبی حوالے سے جو اسٹرانگ ہوگا، تو اس کے گھر میں سب سے زیادہ سکون ہوگا بجائے اس لبرل اور سیکولر کمیونٹی کے۔ ایک مذہبی گھرانے کے اندر بہترین قسم کی سہولیات بھی مل رہی ہوں گی۔ اور اچھا، اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی طور پر جو اختلاف یہاں پر ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو یہ عورت مارچ میں مطلب حقوق کہہ رہی ہیں، یہ اس عورت کے خود خلاف ہے، اس عورت کے عزت کے خلاف ہے، اس عورت کے جسم کے خلاف ہے، اس عورت کی آزادی کے خلاف ہے۔ جس چیز کو وہ مارچ کے اندر حق بتلا رہی ہے، اور جس چیز کو حق بتلایا گیا ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ گھر کے اندر ایک مرد پورا کرنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اصل حقوق وہ ہیں۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ کہ ہمیں عورت کے حقوق سے کوئی روگردانی کرنے کی اجازت نہ ہے، نہ اس کے حق میں ہے، لیکن عورت حقوق کے نام پر فحاشی عریانی کا اگر وہ علم لے کر نکلے گی تو اس سے روکنا یہ پھر مرد کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کھلم کھلا برائی کرنے آتا ہے تو پھر اس کو روکنا بھی کھلم کھلا حکم ہے۔